بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، جنہوں نے انصاف، رحم اور بہادری کی کئی مثالیں قائم کی۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے تو وہ ایک زبردست پہلوان اور بہادری کی مثال تھے۔ جبل عرفات کے پاس ایک جگہ تھی جہاں میلہ ہر سال صرف اس وجہ سے لگتا تھا کہ عرب کے تمام فنکار اپنا فن اور کمال یہاں آ کر دکھائیں، اور وہاں صرف وہی لوگ آ سکتے تھے جو کسی چیز میں کمال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کشتی میں مہارت تھی، اسی لیے وہ وہاں کشتی لڑا کرتے تھے، اور اتنے ماہر گھڑ سوار تھے کہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی نے ان سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب اسلام کا مکہ میں بول بالا ہوا تو حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور وہی لوگ ان کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ ان کے گھر پہنچے اور ان پر بہت غصہ ہوئے۔ لیکن جب بہن اور بہنوئی نے سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو دکھایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں ان سے 10 سال بڑے تھے۔ پہلی بار کعبے میں مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے خلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کھلے عام نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ الفاروق کا ٹائٹل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ الفاروق کا ٹائٹل انہیں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والا۔ اس کے بعد سے انہیں عمر فاروق کہا جانے لگا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی بیت المال یعنی پبلک ٹریزری قائم کی۔ بیت المال جس میں امیر لوگ زکوٰۃ صدقہ جمع کرتے تھے، یا جو سرکاری رقم ہوتی تھی اس کو اسی میں جمع کیا جاتا تھا، پھر وہ غریبوں یا حقداروں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ غلامی کو ختم نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ایسے طریقوں کو رواج دیا کہ غلامی نہیں آزادی کے برابر ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔ ان کے دور میں مسلمان نے سپر پاور فارس یعنی پرشین ایمپائر کو ہرایا۔ ان کی حکومت کے دوران مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے معززین، ٹیچروں اور اماموں کو اپنے سنستھانوں یعنی اداروں میں تعلیم کے لیے تنخواہ لینے کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار عدالتی سسٹم قائم کیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ نہریں، سڑکیں اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کا نرمان کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پہلا اسلامی ہجری کیلنڈر بھی جاری کیا۔ انہیں ابو لولو فیروز نے شہید کر دیا تھا۔ جب وہ نماز کی امامت کر رہے تھے تب انہیں ابو لولو فیروز نے پیٹھ میں کئی بار چھرا گھونپا تھا، جس کے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ اس دنیا سے ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔